25. حیدر علی کس طرح اقتدار پر آئے؟ جواب: حیدر علی 18ویں کے ایک اہم شخصیت تھے۔ ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے میسور کی خدمت میں شامل ہوئے۔ اپنی چالاکی اور سیاسی بصیرت سے آپ بہت مشہور ہوئے۔ دیون حلی اور ارکاٹ کے حملے میں اہم رول ادا کیا۔ میسور کے وڈیر حیدر علی کی خدمت کو سراہتے ہوئے آپ کو نواب کا خطاب سے نوازا، مراٹھوں کا دفاع اور میسور کو معاشی بحران سے بچایا۔ ننجراجہ دیوراجہ کی دلوائیوں کی سیاسی چال بازیوں سے وڈیر کو میسور سلطنت کو محافظت بخشی۔ میسور سلطنت کے فوجیوں کو اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہوئے۔ فرانسیسیوں سے ہتھیار کی تیاری اور ان کے استعمال کا ہنر سیکھا۔ 26. دوسری اینگلو میسور جنگ کی اسباب اور نتائج بیان کیجیے۔ جواب: ٹراونکور اور تنجاور کے سیاسی حالات اس جنگ کے اہم سبب بنے۔ انگریزوں کا معاہدہ مدراس کو توڑنا، مراٹھا سردار پیشوے مادھوراؤ اول کا سری رنگ پٹن پر حملہ، انگریزوں کا حیدر علی کو مدد کرنے سے انکار، حیدر علی کے ماتحت فرانسیسیوں کا پر انگریزوں کے ذریعے حملہ، ٹیپو نے انگریزوں کو منگلور میں شکست دی۔ انگریز حتمی شکست کے ڈر سے دوسری اینگلو میسور جنگ کا خاتمہ منگلور کے معاہدے کے ذریعے کیا۔ 27. تیسری اینگلو میسور کی جنگ کے کیا نتائج نکلے؟ جواب: انگریز اور اتحادی فوجوں کے ہاتھ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ہار۔ یہ جنگ معاہدہ سری رنگ پٹن کے تحت ختم ہوئی۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اپنی آدھی حکومت انگریزوں کو دینے کی بات ہوئی۔ کئی غیر ضروری شرائط کو عائد کیا گیا۔ ہرجانے کے طور پر 3 کروڑ روپے دینے کی بات ہوئی۔ رقم کی ادائیگی تک 2 بیٹوں کو عبد المعز الحق کو انگریزوں کے پاس گروی رکھنا پڑا۔ جنگی قیدیوں کو فریقین کے رہا کرنے کی بات ہوئی۔ 28. میسور کی چوتھی جنگ کے کیا نتائج و اسباب تھے؟ واضح کریں۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جب انگریزوں کے مقبوضہ ملیالی علاقوں پر اپنا دعویٰ پیش کیا تو انگریزوں نے اسے انکار کر دیا۔ انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان ہندوستانی حکمرانوں کی متحدہ محاذ بنانے کی کوشش، فرانسیسیوں سے دوستی، فرانس اور ترکیہ کو اپنے سفیر بھیجے، انگریزوں کے ذریعے عہد معاونت قبول کرنے کی پیشکش۔ انگریزوں نے پھر سے نئے غیر ضروری شرائط و معاہدے جو غیر انسانی اور ناقابل عمل تھے اس کو ٹیپو پر پیش کیا۔ نتیجہ: انگریز اور ان کے اتحادی فوجی سری رنگ پٹن کے قلعے کے اطراف محاصرہ کیا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بہادری سے لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کی حکومت کا بڑا حصہ انگریز اور نظام آپس میں تقسیم کر لیا اور ایک چھوٹا سا حصہ میسور کے وڈیروں کو سلطنت کے لیے دے دیا۔ کچھ حصے کورگ کے بادشاہوں کو بھی دیا گیا۔ 29. انگریزوں کے خلاف دھونڈیا واگ کی بغاوتوں کا خلاصہ بیان کیجیے۔ جواب: اپنی ایک خاص فوج بنائی۔ ٹیپو کے فوج میں موجودہ مشہور اور اہم فوجیوں کو لے کر انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ شیوموگا اور بدنور کے قلعوں پر دھونڈیا واگ نے قبضہ کیا۔ دھونڈیا کے علاقوں پر انگریزوں نے حملہ کیا۔ مقامی پالےگاروں اور فرانسیسیوں نے اس کی مدد کی۔ نظام اور مراٹھا کے درمیان پھنسی ہوئی دھونڈیا واگ کی فوج کو انگریزوں نے یاپیل کے مقام پر شکست دی۔ کونگل مقام پر اس کا دھونڈیا واگ کا قتل کیا گیا۔ 31. کتور رانی چنما کی انگریزوں کے خلاف بغاوت کے بارے میں لکھیے، یا کتور رانی چنما ناقابل فراموش شخصیت ہیں، کیسے؟ جواب: مسئلہ الحاق کے خلاف آواز اٹھائی۔ شیولنگ رودر سرجا کی کے بعد شیولنگپا کو گود لیا۔ دھارواڑ کے کلکٹر ٹھاکرے نے ممبئی کے گورنر کو اس کے متعلق رپورٹ پہنچائی۔
تھاکرے نے کتور پر حملہ کیا اور جنگ میں گولی کا نشانہ بنا۔ کیپٹن ڈیک کی قیادت میں انگریزی فوج نے کتور پر حملہ کیا۔ کتور اور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ چنما اور دیگر فوجیوں کو بیل ہنگل کے جیل میں قید کیا گیا۔ 1829 میں چنما کی موت ہوئی۔ آج بھی وہ ملک کے لیے ایک نمونہ بنی ہوئی ہیں۔ 31 جنگ آزادی میں سنگولی رائنا کی بغاوتوں کی ترتیب لکھیے۔ جواب: چنما کے ساتھ رائنا کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آزادی کے لیے لڑنے کو وہ اپنا فرض اولین سمجھتا تھا۔ کتور کی جنگ میں چنما کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ اس کا فوری مقصد انگریزی کچہریوں کو لوٹنا تھا۔ نندگڑھ گاؤں کھاناپور اس کے فوجی اڈے تھے۔ اس کی فوج 500 کی تھی۔ چنما کی مخالفت کرنے والے دیسائیوں نے انگریزوں کی مدد کی۔ رائنا کو قید کر کے دھارواڑ لایا گیا۔ اس کے بعد اس کو اہم مجرم مانتے ہوئے نندگڑھ میں پھانسی دی گئی۔ 32 جنگ آزادی کے کورگ کے علاقے کے پٹ بسپا کا کردار بیان کیجیے۔ جواب: سولیہ کے ایک کسان نے کورکتاواری بازار میں پٹ بسپا کو کلیان سوامی کہہ کر پکارا۔ اس نے اپنے آپ کو سوامی اپرمپرا کہنا ہی بغاوت کے لیے کافی تھا۔ جلد از اس نے بغاوت کی قیادت بھی سنبھالی۔ گھاٹ کے علاقوں میں یہ بغاوت شروع ہوئی۔ باغیوں کی حکومت بننے پر تمباکو اور نمک پر ٹیکس کو رد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ امیر کسانوں کو زمین دینے کے وعدے بھی کیے گئے۔ بلاری کے سرکاری کچہریوں پر قبضہ کر کے نوکروں کو قید کر لیا گیا۔ عام لوگوں کو تکلیف دینے والے عملدار کو قتل کیا گیا۔ انگریزی فوج نے پٹ بسپا اور اس کے ساتھیوں کو قید کر لیا گیا اور سب کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ 33 سرپور کی بغاوت پر نوٹ لکھیے۔ وینکٹپا نائک سرپور کا حکمران تھا۔ 1858 میں یہ افواہ عام ہوئی کہ نانا صاحب کے حامی سرپور میں مقیم ہیں، اسی لیے انگریزوں نے راجا کو غلط فہمی کی نظر سے دیکھا۔ اس کی رپورٹ دینے کے لیے کیمبل نامی افسر کو مقرر کیا۔ راجا کی بد انتظامیہ میں ملوث ہونے کی رپورٹ حیدر آباد کے ریسیڈنٹ کو دی گئی۔ انگریزی فوج نے سرپور پر حملہ کیا۔ جنگ کے دوران انگریزوں نے سرپور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ مورخین نے وینکٹپا نائک کو عام طور پر کرناٹک کی تاریخ میں 1857 کے غدر کا لیڈر کہا گیا ہے۔ 34 ہلگلی کے بیڈر کی بغاوت ہندوستان کی تاریخ میں اہم ہے، کیسے؟ جواب: ہلگلی باگل کوٹ ضلع کے ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ انہوں نے جب اسلحہ یا ہتھیارات پر پابندی کا قانون نافذ کیا، ہلگلی کے قبائلی شکاری لوگوں نے اس کی مخالفت کی۔ یہ لوگ اپنے اسلحہ اور بندوق انگریزوں کو لوٹانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ ہلگلی کے بیڑا نے روایتی حق کو بچانے کے لیے انگریزوں کی مخالفت اتر آئے۔ انگریزوں نے ہلگلی کا محاصرہ کیا اور کئی سارے باغیوں کو پھانسی دی اور ان کی بستیوں کو آتش زنی کا نشانہ بنایا۔ 35 قومیت کے عروج کے اسباب کیا تھے؟ جواب: نقل و حمل کی توسیع، انگریزی تعلیم کے اثرات، جدید اخبار و جریدے، انتظامی انجمنوں کی قیادت، قحط سالی، انگریزی استحصالی معاشی پالیسیاں، کسانوں اور قبائلوں کا استحصال، پہلی جنگ آزادی، سیاسی اور قومی رجحان کا شعور۔ 36 اعتدال پسندوں نے انگریزوں کے سامنے اپنے کون سے مطلوبات پیش کیے؟ جواب: روایتی طور پر کانگریس کے ابتدائی 20 سالوں کو یعنی 1885 سے 1906 کے وقفے کو اعتدال پسندوں کا دور کہا جاتا ہے۔ انگریزی نظم و نسق پر اعتماد رکھتے تھے، دستور کے چوکٹ میں عطیہ پیش کرتے تھے، وہ جلسے منعقد کرتے اور مسائل پر بحث کرتے، صنعتوں کی ترقی پر زور دیتے، فوجی اخراجات کی کمی پر سرکار کو مطلع کرتے، تعلیم کو عام کرنے اور اس کی معیار کو بلند کرنے پر ترغیب دیتے، غربت کو دور کرنے کے لیے تجاویز حکومت کے سامنے پیش کرتے۔ ان میں اہم لیڈران دادا بھائی نوروجی، امیش چندرا، ایم جی راناڈے، بدرالدین طیب وغیرہ اہم تھے۔ 37 انگریزوں نے تقسیم بنگال کو واپس لینے کے اسباب کیا تھے؟ جواب: 1905 میں لارڈ کرزن نے
تقسیم بنگال کا منصوبہ عمل میں لایا۔ کانگریس نے اس کی جم کر مخالفت کی۔ بنگالی زبان اور تہذیب نے ہندو مسلموں کو متحدہ کیا تھا۔ ہندو مسلم کے اتحاد کے لیے رکشا بندھن کے پروگرام اور وندے ماترم کے پڑھنے کے شروع ہوا۔ انتہا پسندوں نے اس تحریک کو پورے ملک بھر میں چلایا۔ غیر ملکی اشیاء پر پابندی، سودیسی تحریک کی شروعات، مقامی اشیاء کے استعمال پر زور دیا گیا۔ ان ساری چیزوں سے گھبرا کر انگریزوں نے تقسیم بنگال پالیسی کو 1911 میں واپس لے لیا۔ 38 جد و جہد آزادی میں بال گنگادھر تلک کا رول اہم تھا، ثابت کیجیے۔ جواب: یہ ایک انتہا پسند لیڈروں میں سے معزز تھے۔ تقسیم بنگال کی مخالفت کی۔ تلک نے اعلان کیا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور اس کو حاصل کر کے ہی کثیر تعداد ہندوستانیوں کے جذبات کو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ عام لوگوں کو بھی جد و جہد آزادی میں حصہ لینے کے لیے اکسایا۔ کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ جیل میں انہوں نے گیتا رہسیہ نامی کتاب لکھی، مراٹھا اور کیسری اخبار شروع کیے، گنیش تہوار اور شیواجی جینتی میں شروع کی۔ انقلابی مضامین کی وجہ سے انگریزوں کے طرف سے بارہا ان کو جیل میں ڈالا گیا۔ 39 جد و جہد آزادی میں انقلاب پسندوں کا اہم رول تھا، کیسے؟ جواب: انقلابیوں نے ایک مکمل آزادی کا خواب دیکھا۔ ان کو پکا یقین تھا کہ انگریزوں کو اسلحہ اور تشدد کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور بیرونی ممالک میں خفیہ شاخیں قائم کی۔ انہوں نے پیسے اور اسلحہ کو جمع کرنا شروع کیا۔ لوگوں کو اسلحہ کی تربیت دی گئی۔ انوشیلنا کمیٹی اور انوبھو بھارت کے قسم کے تنظیمیں قائم کیے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے آتشی اسلحہ کا استعمال کیا۔ حکومت نے انہیں کچلنے کی بہت کوششیں کی۔ قتل کی کوششوں کے الزام میں بہت ساروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بہت ساروں کو موت کی سزائیں بھی دی گئی۔ ان میں قابل ذکر انقلابی لیڈران میں سے رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ ہیں۔ 40 دولت کے بہاؤ کے نظریے کا تجزیہ کیجیے۔ دادا بھائی نوروجی نے ہندوستان کی دولت انگلستان منتقل ہونے کو ڈرین تھیوری یا دولت کے بہاؤ کا نظریہ کا نام دیا۔ ہندوستانی دولت بڑی حد سے انگلستان کو بہی جا رہی تھی۔ اس کی اہم وجہ درآمدات میں اضافہ، برآمدات میں کمی، برطانوی عہدیداروں کی تنخواہیں ہندوستانی آمدنی سے دی جاتی تھیں۔ ان کو پینشن بھی دیا جاتا تھا۔ انتظامیات و خرچ کو ہندوستانی آمدنی سے ہی ادا کیا جاتا تھا۔ اعتدال پسندوں نے اس کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان میں اہم دادا بھائی نوروجی اور آر سی دت ہیں۔ 41 نہرو نے بطور وزیر اعظم ملک کو کیا کیا تحائف دیے، سمجھائیے۔ جواب: آپ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ دیسی ریاستوں کو ہندوستان میں شامل کیا۔ لسانی بنیاد پر ریاستوں کی تشکیل کی۔ جدید ہندوستان کے معمار کے نام سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ مخلوط معیشت نظام کو نافذ کیا۔ صنعت کاریوں کے فروغ پر زور دیا۔ 5 سالہ منصوبوں کی شروعات کی۔ ناوابستہ تحریک کے اہم شراکت داروں میں سے تھے۔ عالمی امن کو فروغ دینا، جمہوری حکومت کا قیام اور استحکام بخشا۔ غربت کو دور کرنے کے لیے کئی سارے منصوبے جاری کیے۔ ہندوستان کو ایک عالمی طاقت بنا کر کھڑا کیا۔ سبھاش چندر بوس جد و جہد آزادی میں اہم رول تھا، ثابت کیجیے۔ آپ انڈین سول سروس میں 4تھے درجے پر کامیاب ہوئے تھے۔ یہ ایک کانگریس کے ممتاز اور قد آور لیڈروں میں سے ایک تھے۔ انقلاب پسند لیڈروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عوام آپ کو پیار سے نیتا جی کے نام سے بلاتی تھی۔ کانگریس سوشلسٹ پارٹی بنوائی۔ ہری پورہ اور تریپورہ کانگریس سیشن کے صدر منتخب ہوئے۔ کانگریس سے بدزن ہو کر آپ نے فارورڈ بلاک پارٹی بنائی۔ آزاد ہند فوج کی شروعات کی۔ دہلی چلو نعرہ دیا اور ان کا مشہور نعرہ تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ سبھاش چندر بوس نے فوج کے ذریعے سے دہلی کو فتح کرنے کا منصوبہ تھا
خوفناک جنگ چھڑ گئی۔ اسی دوران سبھاش چندر بوس ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گئے۔